الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیم و آدم بین الماء والطین وآل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ تعالیٰ تبارک فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ صلوات بآواز بلند پڑھ لیجیے گا۔ دوگوں پروردگار عالم ہم سب کا اس فرشدہ پہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ اس مجلس کا جو ثواب ہو وہ مورخ آل محمد جناب قبلہ سید ریاض حسین شاہ صاحب رتوال کے نامہ اعمال میں درج فرما۔ قبولیت کی لمحات ہیں، چونکہ ذکر آپ معصومین کا سن رہے ہیں، بیٹھے آپ جنت البقیع کی شبی کے پاس ہیں، اس لیے کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ مل کر دعا مانگے، جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی دعا ہمارے وارث کا ضرور جلب فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما۔ ایک صلوات اتنی مل میں دیں جتنی محمد و آل محمد نے طاقت عطا فرمائی ہے۔ محترم بابا سید ریاض حسین شاہ صاحب کی شخصیت سے آپ سب بخوبی واقف ہیں، جنہوں نے ذکر معصومین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ایک ایسا درس بنایا کہ جس کی وجہ سے جب تک لوگ اس درس سے فارغ التحصیل علماء ذاکرین سے ولایت علی سنتے رہیں گے، ثواب بابا جی کی روح کو پہنچتا رہے گا۔ اپنی جانب سے میں معلوم نہیں آج کی گفتگو کا آغاز کہاں سے کرتا، لیکن چونکہ ان کی شخصیت میرے پیش نظر ہے، ان کی خدمات میں جانتا ہوں، اور آپ جتنے بیٹھے ہیں آپ میں سے کوئی بھی ایسا شخص کم از کم یہاں نہیں آیا کہ جو علی کی ولایت کے بارے میں سوچتا ہو۔ سارے وہ آبا بیٹھے ہیں جو علی کو مانتے ہیں۔ جو آیت بھی میں نے پڑھی ہے بس اس کا ترجمہ اور بات اتنی آسان کہ انشاءاللہ ہر تک بات پہنچے گی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ حشر کے میدان میں وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، عن الصراط لناکبون، فرمایا وہی لوگ صراط سے ہٹے ہوئے ہیں۔ میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا، پھر سماعت کیجیے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان نہیں لاتے، کس پہ؟ بالآخرت، آخرت پر ایمان نہیں رہتے۔ فرمایا وہی لوگ وہ ہیں عن الصراط لناکبون، جو صراط سے ہٹے ہوئے ہیں۔ پھر سمجھنا، آخرت پر ایمان جن کا نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ صراط سے ہٹے ہوئے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہے آیت۔ اب سنیے، خطیب منبر سلونی منبر کوفہ پر تشریف رکھتے اور لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، لوگوں سنو، حشر کے میدان میں میرے دو مخالف دوست جو آپس میں دوست ہوں گے مگر میرے مخالف ہوں گے، فرمایا جب ان کی آپس میں میدان قیامت میں ملاقات ہوگی تو ایک دوسرے کو دیکھ کر کہے گا کاش میں نے تجھے دوست نہ بنایا ہوتا۔ میں خود اطمینان سے پڑھ رہا ہوں،
تاکہ بات ہر ایک سامنے تک بہتر انداز میں پہنچ جائے. کاش میں نے تجھے دوست نہ بنایا ہوتا. آیت ذہن میں ہے تو ابھی لطف آ جائے گا. کہنے والا علی ہے. فرمایا میرے دو مخالف دوست آپس میں ملیں گے تو کہیں گے کہ کاش میں نے تجھے دوست نہ بنایا ہوتا. تو دوسرا دوست اس سے سوال کرے گا کہ کیوں نہ بنایا ہوتا. اس نے کہا تو ہی تو وہ ہے کہ جس نے مجھے زندگی میں صراط سے ہٹا دیا. آئے 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 بہت مہربانی، بہت مہربانی جناب. اچھا اکثریت نے داد اس لیے دی ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہاں صراط سے مراد کیا ہے. میں ہر ایک کو آگے تک لے کے جانا چاہتا ہوں. فرمایا وہ کہے گا کہ تو ہی تو وہ ہے کہ جس نے مجھے صراط سے ہٹایا تھا. پھر سمجھنا اور پھر میری طرف دیکھیے گا. فرمایا وہ دوست اس سے کہے گا کہ تو وہ ہے کہ جس نے مجھے صراط سے ہٹایا ہوا تھا. یہ جملہ پنڈی بھٹیا کے شیعہ دوستوں کہہ کر علی نے فوراً اپنا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھا اور فرمایا خدا کی قسم وہ صراط مستقیم میں علی تو ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مولا آپ کو سلامت رکھے. میں سب کو توجہ چاہوں گا جتنی دیر پڑھنا ہے نہ مجھے ادھر ادھر کی بات آتی ہے نہ میں نے کرنا ہے. جتنی دیر پڑھنا ہے ادب کے ساتھ فضیلت اہل بیت اپنے ایک ایک سامنے تک پہنچانا ہے. علی فرماتے خدا کی قسم وہ صراط مستقیم میں علی تو ہوں جس سے لوگ ہٹاتے رہے. اگر بولے تو اگلا جملہ کہوں. علی فرماتے خدا کی قسم وہ حق میں علی تو ہوں. سب بولو گے تو لطف آئے گا. وہ حق بولو. یاد رکھیے علی ہے تو سب کچھ ہے، اگر علی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. میں ابھی ایک جملہ کہتا ہوں، ایک دعا مانگتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کسے گرمی لگ رہی ہے اور کون تازہ دم ولایت علی سننے کے لیے بیٹھا ہے. اللہ وہ سانس ہی نہ دے جس میں علی کی محبت نہ ہو. نہ سب بولیں گے تو لطف آئے گا. اللہ وہ سانس ہی نہ دے جس میں علی کی محبت نہ ہو. اللہ وہ گھر ہی نہ دے جہاں غازی کا علم نہ ہو. اب سارے ہاتھ اٹھ گئے ہیں. تیسری دعا پہ دیکھوں گا کہ کون کتنا بولے گا. میں نے کہا اللہ وہ سانس ہی نہ دے جس میں علی کی محبت نہ ہو. اللہ وہ گھر ہی نہ دے جہاں غازی کا علم نہ ہو. اللہ وہ کھانا ہی نہ دے جو حسین کا لنگر نہ ہو. بہت مہربانی مولا آپ کو آواز. بسم اللہ جناب. بہت مہربانی. زندہ باد جی. بسم اللہ. زندہ باد. مہربانی جناب. میں یہاں سے توجہ چاہوں گا بھائی صاحب کو توجہ چاہوں گا آخر بندے تک. مولا آپ سب کو آباد رکھے. چلو اگر اتنا اچھا آپ نے نعرہ لگایا ہے تو میں اگلی دعا بھی مانگ لیتا ہوں اور اگر آپ کو میں نے سمجھا دیا تو پھر دعا لوں گا. اللہ وہ سانس ہی نہ دے جس میں علی کی محبت نہ ہو. اللہ وہ گھر ہی نہ دے جہاں غازی کا علم نہ ہو. اللہ وہ کھانا ہی نہ دے جو حسین کا لنگر نہ ہو. اللہ وہ ہاتھ ہی نہ دے جو ماتم کو نہ اٹھے. اللہ وہ اولاد ہی نہ دے جو ان کی عزادار نہ بنے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. توجہ ہے آپ صاحب والے بات رکھی. بڑی مہربانی. چلو پھر بات سارے میں نے پہلے کہا کہ ولایت علی علیہ السلام رکھنے والے. میں کس علی کی بات کر رہا ہوں؟ آپ کی کیا بات ہے؟ آپ کو سن لے تھک تو نہیں گئے؟ میں نے کہا میں کس علی کی بات کر رہا ہوں. مکہ فتح ہوا، بات ذہن میں رہے. صراط مستقیم علی. نہ سب بولو گے تو لطف آئے گا. حق نہ سب بولو گے تو لطف آئے گا. اپنے پیر کا نام لیتے ہوئے وہ ڈرتا ہے جس کے پیر کا نام میدان میں لینے کے لائق نہ ہو. اللہ نے تو ہمیں رہبر ہی ایسا دیا کہ ہم سینہ تان کے علی علی کرتے ہیں. گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ صاحبان؟ ارے آئے کیا کہنے آپ کے. مولا آپ کو سلامت رکھے. میرے بھائی ہیں کتنا اچھا سن رہے. کہنے لگے علی کا نام تو لیا ہی میدان میں جاتا ہے اور لے کر نام علی کا ہم دیکھتے ہیں کرار کا ماننے والا کون ہے اور فرار کا ماننے والا کا. مولا آپ کو آباد رکھے. مولا آخری بندے تک میں توجہ کا طالب. مولا آپ کو آباد رکھے. کون علی؟ بھائی جان اب سننے کا آپ نے ماحول بنایا ہے اس گرمی میں اور پھر آپ بول رہے ہیں. مالک آپ کو آباد و شاد رکھے. بول سکتے تو بولیے گا. مکہ فتح ہوا، رسول نے بلال کو بلایا.
جتنا بولیں گے اتنا پڑھوں گا۔ فرمانے لگے دل ہے پڑھنے کو آج۔ کہنے لگے بلال مکہ فتح ہوا ہے، لہذا اسلام کی فتح کا اعلان کرو اذان دے کر۔ نا 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 بولیں گے تو لطف آئے گا۔ اسلام کی فتح کا اعلان کرو، کیسے؟ اذان دے کر، یعنی اذان اسلام کی فتح کا اعلان ہے۔ پھر بولنا اذان اسلام کی فتح کا، پتہ نہیں کون کتنا جملے پہ بولے گا۔ تبھی تو دربار یزید میں جب علی کی بیٹی نے فصیح و بلیغ خطبہ دیا، خطبہ جب بی بی دے رہی تھی اور دربار میں بغاوت کا موقع بننے لگا تو یزید نے 5-6 موذن اکٹھے کر کے کہا تم اذان دو، میں اذان کی آڑ میں دربار کو چھوڑ کر محل میں چلا جاؤں گا۔ موذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اس نے قدم تیز کیے، موذن کے لوگوں پہ آیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس نے قدم اور تیز کیے۔ دکھ لگے گا اس بندے پر جو میری بات سمجھ کے نہ بولا، ابھی اس کا ایک قدم دربار میں ایک قدم محل میں تھا، یا موذن کے لوگوں پہ آیا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے سید سجاد نے سر اٹھایا، فرمایا یزید بھاگتا کہاں ہے؟ اپنی شکست کا اعلان تو سن جا، بتا کے تو جا محمد تیرا نانا ہے کہ میرا نانا؟ ہاتھ بلند کر کے حیدری، بہت مہربانی بہت مہربانی۔ آپ کی کیا بات ہے، آپ کو سننے کی کیا بات ہے؟ مولا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے پڑھی لکھی بات، رسول نے فرمایا بلال اذان دو تاکہ اسلام کی فتح کا اعلان ہو جائے۔ اسی طرح سنتے رہیں گے تو بڑی مہربانی جناب، لطف آ جائے گا۔ بلال اذان کہنے لگے، رسول نے کہا رک جاؤ، آج میں تمہارے عہدے میں ترقی کرتا ہوں۔ سرکار کیا مطلب؟ فرمایا اذان آج کعبہ کی چھت پہ جا کے دو۔ بہت مہربانی جناب بہت مہربانی جناب۔ میں تو سمجھا تھا کہ تھکے بیٹھے ہیں، صبح سے مجلس جاری ہے، مگر آپ تو تازہ دم بیٹھے۔ تو علی کا ذکر ہے ہی ایسا جو گونگے کو زبان دیتا ہے، جو بے جان میں جان ڈالتا ہے، شرط ہے خون حلالی ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا کہا؟ اذان دو کس پر؟ کعبہ کی چھت پر جا کر۔ سارے دیکھ رہے ہیں، بابا ریاض شاہ صاحب کے مالک درجات بلند فرمائے، ان کے فرزند جناب توقیر شاہ صاحب کی مالک زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے۔ میرا ساتھ دیجئے گا، بلال رسول کا حضور حکم پا کر کعبہ کی چھت پر آئے۔ بس ایسے دیکھتے رہیے گا، چھت پر آئے کعبہ کی، اور آ کر خاموشی سے کھڑے ہو گئے۔ میں نے تو اب دیکھنا ہے کہ کون کتنا بول سکتا ہے۔ بھائی جان ایسے کھڑے ہو گئے۔ رسول فرماتے بلال اذان کیوں نہیں کہتے؟ سرکار ایک مشکل آ گئی۔ کیسی مشکل؟ اسی پہ میں نے فیصلہ کرنا کہ اگلی آپ کے سامنے کتنی دیر اور پڑھنا ہے۔ کیسی مشکل؟ کہنے گا سرکار جب میں اذان دیتا تھا زمین پہ کھڑے ہو کے تو میرا رخ ہوتا تھا کعبہ کی طرف۔ نا 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 نا، آج پنڈی بھٹیا میں پڑھنے کو دل ہے تو پھر میرا ساتھ دیجئے گا۔ آج ہوں میں کعبہ کی چھت پر، تو میں اذان کس کی طرف رخ کر کے دوں؟ تھوڑی سی اور جلدی کیجئے گا، لطف لیجئے گا۔ پھر میں آج ہوں میں کعبہ کی چھت پر، تو میں اذان کس کی طرف رخ کر کے دوں؟ نبی فرماتے بلال یہی تو تیری ذہانت کا امتحان ہے۔ جتنا میں نے آپ سے کہا ہے آپ بولیں گے اتنا پڑھوں گا، یہی تو تیری ذہانت کا امتحان ہے۔ سرکار کیا مطلب؟ فرمائے مجھ سمیت ہم سب یہاں کھڑے، تیرا جس کی طرف جی چاہے رخ کر کے اذان دے۔ میں محمد ما ینطق کی مہر لانے والا کہہ رہا ہوں، اللہ تیری اذان کو قبول کرے گا، جس کی طرف جی چاہے رخ کر کے اذان دے۔ بس میں تو دیکھنا اللہ تیری اذان کو قبول کرے گا۔ اب مجھے خبر نہیں ہے کہ توقیر شاہ جی کون کتنا بولے گا، مگر جملہ یہی ہے کہ بلال نے پورے بیت اللہ میں نگاہ کو ڈالا تو کیا دیکھا؟ نبی سے 2 قدم پیچھے ابو طالب کے خو کی شرافت، مسجد کا نمازی، تلوار کا شاکر، میدان کا غازی، حسنین کا بابا، جبرائیل کا استاد، زمین کا باپ، ساقی کوثر، میرا اور آپ کا علی مولا کھڑا تھا۔ بلال نے چہرہ علی کی طرف کیا، ہاتھ کانوں پہ لایا، اللہ اکبر، چہرہ علی کا، اللہ اکبر، چہرہ علی کا، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، چہرہ علی کا، اشہد ان محمد رسول اللہ، چہرہ علی کا۔ بلال اذان کہہ کر زمین پر آئے۔ پاس بیٹھنے والوں کا بلال نبی نے کہا تھا جس کی طرف جی چاہے رک کر کے اذان دے، تجھے چاہیے تھا نبی کو دیکھ کے اذان دیتا، یہ تو نے علی کو دیکھ کے اذان کیوں دی؟ بلال نے کہا چپ، حبشی سمجھ کے پاگل سمجھائے، جس کا گھر تھا اسی کا چرچا تھا۔ اللہ اللہ
اللہ اکبر. توجہ ہے آپ صاحب الموت؟ تھک تو بسم اللہ الہی آمین. جی مالک آپ کو بھی سلامت رکھے, آپ بھی جیے. فرمایا جس کا گھر تھا, بولو جس کا, سب بولو گے تو الف آئے گا, جس کا گھر تھا. بابا توقیر شاہ جی پنڈی بٹیا ڈھیر آپ آتے ہیں, اب آپ کی کہیں پر میں حاضر خدمت ہوں. میاں ذیشان بھٹی صاحب مالک ان کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے. شعر بھی اچھا سنتے ہیں نا. جس کا گھر تھا اسی کا چرچا تھا, رکا ہوا بھی ہمیشہ سفر میں رہتا ہے. اپنے موضوع میں رکھ کر میں بات کرتا ہوں. رکا ہوا بھی ہمیشہ سفر میں رہتا ہے کہ اس کا نام فرشتوں کے پر میں رہتا ہے. زمین پہ رہ کے جو نور سحر میں رہتا ہے, علی وہ بندہ ہے جو یزداں کے گھر میں رہتا ہے. ہائے 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 ہائے, بہت مہربانی جناب, بہت مہربانی. رکا ہوا بھی ہمیشہ سفر میں رہتا ہے کہ اس کا نام فرشتوں کے پر میں رہتا ہے. زمین پہ رہ کے جو نور سحر میں رہتا ہے, علی وہ بندہ ہے جو یزداں کے گھر میں رہتا ہے. جس کا عقیدہ میرے ساتھ ملتا ہے وہ ضرور بولے گا ہر ایک گدائے علی دہر میں ولی نکلا. ہر ایک گدائے علی دہر میں ولی نکلا. خدا کے گھر کا کھلا در تو بس علی نکلا. ہائے 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 ہائے. مولا آپ کو آباد رکھے. تھک تو نہیں گئے بھائی جان؟ آگے چلوں, سنیں گے تو صراط مستقیم کون؟ بولو. یہ ہم جو بار بار آپ سے دہرواتے ہیں نا, یہ آپ کو علم ہی نہیں کہ جب آپ کے لبوں سے لفظ علی نکلتا ہے تو منکر کو تکلیف کتنی ہوتی ہے. اس کی تکلیف میں اضافہ کرتے ہیں نا. صراط مستقیم بولو. حق کون؟ سب بولو کہ تم فائق. حق کون؟ عبداللہ ابن مسعود رسول کا صحابی ہے. رسول کے پاس آ کر کہیں گے یا رسول اللہ مجھے حق دکھائیے. میں نے آپ سے پہلے کہا ہے, ایک بار سنیں, 1000 بار سنیں, 1000 بار بلائیں, 10,000 بار بلائیں, جتنی دیر پڑھنا ہے فضیلت اہل بیت پڑھنا ہے. اس لیے حضور میرے ساتھ دیجیے گا. فرمایا یا رسول اللہ مجھے شفقت حسینی حق دکھائیں. بھائی جان رسول فرماتے ہیں جو دروازہ بند ہے اسے کھول, اندر جو ہوگا وہ حق ہوگا. اب تو آپ اچھا سن رہے ہیں نا, تو ایسے بالکل کوئی خطابت نہیں ہے جیسے روزانہ باتیں کی جاتی, میں ویسے آپ سے بات کر رہا ہوں. اندر کھول دروازہ, جو ہوگا. یہ تو اب میں نے آپ کو دیکھنا کہ آپ میں سے کون کتنا بولے گا. عبداللہ رسول کا بھائی جان حکم پاتے ساتھ ہی گئے, بند دروازہ جو کھولا تو اندر دیکھا. زندہ آباد زندہ آباد. اندر دیکھا تو میرا اور آپ کا علی مولا. عبداللہ نے دیکھا کہ علی مصلی عبادت پہ ہیں, ہاتھ اٹھائے ہوئے, اور کہہ رہے پروردگار تجھے نبی کی نبوت کا واسطہ میرے شیعوں کی شفاعت کر دے. ہائے ہائے ہائے, بہت مہربانی. تجھے نبی کی نبوت کا واسطہ, بسم اللہ, میرے شیعوں کی بولو. نہیں سب بولو گے تو لطف آئے گا. میرے شیعوں کی. آپ اگر نہ بولتے اس جملے پر تو میں بات آگے لے جاتا, لیکن آپ بول پڑے ہیں تو میں ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں. آئیے تشریف لائیے. لاہور سے بہت بہترین مولا کے عزادار میرے بھائی جناب شہزاد رضوی صاحب, مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. میں بات کر رہا ہوں کہ حق علی ہے. عبداللہ نے جیسے دیکھا تو رسول کو بتلانے کے لیے آئے, تو کیا دیکھا؟ رسول نے مصلی بچھایا ہوا ہے, رسول کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں, اور رسول کہہ رہے پروردگار تجھے علی کی ولایت کا واسطہ علی کے شیعوں کی شفاعت کر دے. مجھے خبر نہیں ہے کہ کون کتنا بولے گا. عبداللہ نبی کے قدموں میں گرا, کہنے لگا سرکار علی کے پاس گیا, علی آپ کی رسالت کا واسطہ دے رہا ہے, آپ کے پاس آیا, آپ علی کی ولایت کا واسطہ دے رہے, ماجرا کیا ہے؟ نبی نے کہا عبداللہ ہم دونوں بھائی ایک دوسرے کا واسطہ نہ دے تو کیا کرے؟ ہم اس وقت سے ایک ساتھ ہیں جب کوئی اور واسطہ ہی نہیں تھا. ہائے 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 ہائے, ہم اس وقت سے ساتھ ہیں جب کوئی اور واسطہ. بولو. شہزاد بھائی یہ سب بول رہے ہیں, اور الحمدللہ اس گرمی میں میں کیا ہر مولا کا مدح خان یہ کہہ رہے کہ اسلام میں آپ کا بیٹھنا بڑی بات ہے, اور اتنی تعداد میں بیٹھ کر دعا کرنا یہ بڑی بات ہے. ایک بار میرے کہے پر ذرا پھر بولیے کہ حق کون ہے؟ علی. زندہ آباد. حق علی. لو پھر مشکل دور کی ایک آج کی بات سناؤں, اور اسی پہ آج کی دعا. حجاج بن یوسف دشمن اہل بیت,
اس شبیہ جنت البقیع پر بیٹھ کر اگر آپ دشمنوں پہ لعنت نہیں کریں گے تو کہاں کریں گے؟ ٹھیک ہے نا؟ آل محمد کو ون وے ٹریفک پسند ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں جہاں تولا ہے وہیں تبرہ ہے. گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ صاحبان؟ علی سے اگر محبت کا ثبوت دینا تو پھر بولنا پڑے گا. آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت کرنی پڑے گی. جملہ کہوں حضور کہوں؟ حجاج بن یوسف دشمن اہل بیت، اس نے اپنی سلطنت میں اعلان کیا. اس نے کہا میری سلطنت میں جو علی کا نام لے گا اتنے اطمینان سے پڑھوں گا، کیونکہ داد دعا آپ نے اتنی دی ہے کہ آگے آپ نہ بھی بولنے تو میں راضی ہوں، لیکن بات میں وہ کروں گا کہ یہ جو بچے یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ درسگاہ ہے بابا ریاض شاہ رتوال صاحب کا، یہ اتنا بڑا منصوبہ آپ نے یہ دیکھا کہ جو پائے تکمیل کو پہنچا، اور پھر پورا جنڈیالہ شیرخان میں جو مدرسہ مرکز ولایت علی علیہ السلام ہے جہاں پر علی ولی اللہ کی تعلیم دی جا رہی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اطمینان سے یہ بات سمجھاؤں کہ تاکہ یہ بچے بھی یہاں سے کچھ لے کر جائیں. اس نے اعلان کیا کہ میری سلطنت میں علی کا نام لینا جرم ہے. یعنی جو علی کا نام لے گا اسے کتنے گھوڑے لگیں گے؟ 40. کتنے؟ سب بولو 40. اعلان ہو گیا کہ آج کے بعد جو حجاج کی سلطنت میں علی کا نام لے گا اسے 40 کوڑے لگائے جائیں گے. علی کا نام لینا جرم ہے. یہ بار بار میں لفظ جرم اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ اگلے جملے پہ دیکھوں گا بھائی کہ کون کتنا بولے گا. مولا آپ کو سلامت رکھے. اتنا بہترین آپ نے ساؤنڈ چلایا مالک، یہ ذکر آپ کی ہماری آنے والی نسلوں میں بھی قائم و دائم رکھے. 60 برس کا بوڑھا علی کا نوکر نام ابو دمام گھر میں لیٹا ہے. اس کا دوست آیا، اس نے کہا ابو دمام سنا ہے کہ حجاج نے اعلان کیا ہے کہ آج کے بعد جو علی کا نام لے گا اسے 40 کوڑے لگائے جائیں گے. علی کا نام لینا جرم ہے. بس اس نے کہا نا علی کا نام لینا جرم ہے. ابو دمام 60 برس کے بوڑھے نے عصا کا سہارا لیا، لاٹھی ٹیکتا ہوا ٹک ٹک کرتا ہوا گھر کے باہر جانے لگا. مجھے خبر نہیں کہ کون کتنا بولے گا. اس کے دوست نے کہا ابو دمام کہاں جا رہا ہے؟ کہا تو نے تو بتلایا ہے کہ حجاج کہہ رہا ہے علی کا نام لینا جرم ہے. سن اب گھر میں بیٹھنا جرم ہے. ہائے 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 ہائے. اچھا ٹھیک ہے، توجہ ہے آپ صاحب المحترم کی؟ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے؟ میرا ساتھ دینا. کیا کہا؟ سن. تھک تو نہیں گئے؟ بولے گے تو لطف آئے گا. دیکھیں جیسے جیسے آپ علی کا نام لے رہے ہیں ویسے ویسے کتنی ٹھنڈی ہوا ہوتی جا رہی ہے. یہ علی کے نام کی تاثیر ہے. خدا کی قسم یہ نعرہ، یہ بولنا، یہ داد، یہ واہ واہ کہنا، یہ صرف اور صرف اسی کے مقدر میں ہے جسے علی چاہتا ہے. ورنہ یہ ساری دنیا بھری پڑی ہے، کہیں پہ بھی چلے جائیں شہزاد پہ بولیں گے. اس نے کہا سن اب گھر میں بیٹھنا بولو جرم ہے. ہائے ہائے. بابا جی لطف لیجیے گا. لاٹھی ٹیکتا ہوا شہر کے مین دروازے پر آیا. لائیو پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے. معلوم نہیں کہ کون کون دیکھ کر کس کس کے عقیدے کا قبلہ درست ہو جائے. اس لیے بولی گا ہاں بڑا مشکل دور ہے. پہلے غیروں کو بتانا پڑتا تھا کہ علی کیا ہے. بولے بڑی مہربانی جناب، بہت مہربانی. اب اپنوں کو سمجھانا پڑتا ہے. بولو بھائی جی یہی بات ہے. چلو اب 2-4 منٹ ہے نا آپ کے پاس کہ میں یہ بات کو اس طرح آج کی لے کے چلوں. اگر آپ بولیں میں پھر بات کو یہی لاؤں گا کہ صدر دروازے پر آیا ابو دمام. یہاں پر بات روک کر ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں. میں نے کہا پہلے غیروں کو بتانا پڑتا تھا، اب اپنوں کو سمجھانا پڑتا ہے کہ علی. 2016 میں نجف اشرف گیا زیارات پر، تو وہاں مجھے پاکستان کے کچھ طالب علم ملے جو وہاں مدرسے میں پڑھتے تھے. انہوں نے دیکھے کہ ان کا زید صاحب آپ پاکستان سے آئے ہیں؟ میں نے کہا ہاں جی. تو کہنے لگے ایک مجلس تو آج ہمارے مدرسے میں پڑھ دیں. میں نے کہا میں پڑھ دیتا ہوں. میں نے مجلس پڑھی اور بلکہ میں نے یہ جملہ کہہ کر پڑھی. میں نے کہا اندھا کیا مانگتا ہے بھائی اس نگری میں؟ اندھا کیا مانگے؟ آئینہ مانگتا ہے. میں نے کہا اگر آپ کہہ رہے کو پڑھوں تو میں تو میرے لیے تو سعادت ہے میں پڑھتا ہوں. میں نے وہاں مجلس پڑھی. مجلس پڑھ کر میں آنے لگا تو انہوں نے وہ پاکستانی ماحول کے مطابق ایک لفافہ بنایا. کہنے لگے جیسا یہ نظر قبول کیجیے. میں نے کہا نہ. میں نے کہا آپ نے بلایا میں نے پڑھ لیا. کہنے لگے نہیں کچھ تو لیجیے. میں کہا نہیں اگر آپ میرے مجلس پڑھنے کے بدلے میں کوئی نیاز دینا چاہتے ہیں
تو میں نے کہا آپ نجف کی دھرتی کا مجھے کوئی واقعہ سنا دیں. دیکھیے بڑے عرصے کے بعد، یہ 2016 کے بعد مجھے بات اب یاد آئی، اگر بولیں گے تو لطف آئے گا. انہوں نے کہا جناب اچھا سننا چاہتے ہیں؟ میں کہا. انہوں نے کہا جی ہمارے مدرسے میں عشرہ محرم ہوتا ہے، تو آیت اللہ نعمت اللہ جزائری اعلی مقاموں کے فرزند آیت اللہ طیب اللہ جزائری کہنے لگے ہمارے پاس یہاں محرم پڑھا کرتے تھے. ان کا 5 محرم کو ان کی اچانک طبیعت خراب ہوگی تو وہ ایک مجلس میں نہیں آ سکے. تو کہنے لگے ہم نے وہاں پر ایک اور عالم کو دعوت دی. تو انہوں نے کہا کہ مجلس پڑھتے ہوئے کہا جیسے عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے معاذ اللہ ویسے علی مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے. یہ اس بندے نے کہا. وہ کہتے ہیں ہم سارے پریشان ہو گئے کہ کیا کریں. انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ نا کل کا انتظار کرتے ہیں، جب طیب اللہ جزائری آئیں گے تو ان کو یہ بات بتلائیں گے. وہ قہوہ پی رہے تھے، اگلا روز آیا. انہوں نے کہا جناب کل عالم نے کہا کہ جیسے عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے ویسے علی مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے. معاذ اللہ ان کی بات تھی. تو انہوں نے کہا قہوہ پیتے ہوئے آیت اللہ طیب اللہ جزائری نے کہا کہ جواب یہیں پر دوں یا ممبر پہ؟ انہوں نے کہا جی اس نے بھی ممبر پہ بات کی تھی. نہیں تھکے بیٹھے اور میں پڑھنا چاہتا ہوں، اس نے بھی ممبر پہ بات کی تھی تو آپ بھی وہیں کریں. ان کا ٹھیک ہے. وہ آئے بیٹھے. انہوں نے کہا میرے عزیز طلباء مجھے کچھ بچوں نے بتلایا کہ کل ایک صاحب یہ پڑھ گئے، سنو. انہوں نے جو کہا نا کہ علی مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا، عیسیٰ کر سکتا ہے. ان کا مجھ سے پوچھو تو پھر مجھ سے سنو. جیسے عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے، اگر علی بھی ایسے مردوں کو زندہ کرے تو یہ علی کی توہین ہے. میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا. بول سکتے تو بولیے گا. مولا آپ کو سلامت رکھے. ان ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی مدام میں بلند ہوتے ہیں. کیا کہا کہ جیسے عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اگر ایسے بھی علی بھی ایسے ہی مردوں کو زندہ کریں تو میرے نزدیک علی کی توہین. ان کا وجہ ان کا عیسیٰ کیا کرتے تھے؟ ان کا عیسیٰ قبرستان جاتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، صاحب قبر کی توجہ، قبر پہ ہاتھ مار کر کہتے تھے قم بإذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے مردہ اٹھ جاتا تھا. انہوں نے فرمایا یہ کام عیسیٰ کا تھا، یہ عیسیٰ کو کرنا چاہیے، علی کو نہیں جانا پڑتا تھا. علی کا تو حق یہ ہے علی ممبر پہ بیٹھا ہو تقریر کرتے کرتے کہ سلمان جا فلاں قبرستان میں جا کر فلاں مردے کو اٹھا. سلمان آئے صاحب قبر کی قبر پہ ہاتھ مار کے کہا اٹھ تجھے علی بلا رہے ہیں. مل کے مولا آپ کو سلامت رکھے. ان ہاتھوں کی خیر ہو، بہت مہربانی. وہ جو چہرے کھلے ہوئے ہیں خدا کرے حشر میں بھی کھلے رہے. علی کے روبرو پیش ہو تب بھی اسی طرح مسکراتے رہے. کہ علی کا تو حق یہ ہے کہ علی کہے سلمان سے جا قبرستان فلاں صاحب قبر کی قبر پہ ہاتھ مار کر کہے اٹھ تجھے علی بلا رہے ہیں. تو کہا کہ اس مردے کا بھی حق ہے کہ وہ بھی کھڑے ہو کر کہے لبیک یا علی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. بات بولی تو نہیں، یہ بات جملہ میرے ذہن میں آیا تھا تو میں نے کہا چلو آج کا کہتا چلوں. ابو دمام 60 برس کا بوڑھا چوک میں کھڑا ہے. گفتگو آج کی تمام. کہنے لگا لوگوں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحق مع علی. یہ ہے مجلس حسین کا فائدہ. میں نے آدھی حدیث پڑھی ہے تو آدھی سامعین نے پڑھی ہے. الحق مع علی وعلی المال حق. حق علی کے ساتھ ہے اور علی بولو نہ جو پیچھے بیٹھے ہیں آپ ہی بولیے گا. بہت شکریہ جناب. میرے بزرگ ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعا کر رہے ہیں. حق علی کے ساتھ ہے علی. جب یہ نعرہ بلند ہوا نا حجاج کے سپاہیوں نے ابو دمام کو پکڑا. لطف لیجیے گا آپ. شہزاد بھائی زیادہ نہیں تو آئندہ آپ کی آنے والی 11 ذی الحج جو امامیہ کالونی میں مرکزی مجلس ہونی اس وقت تک اگر یہ جملے یاد نہ رہے تو میں سمجھوں گا کہ علی کی بیٹی نے اپنے بابا کا ممبر ہی نہیں دیا. سپاہی پکڑ کر لے آئے حجاج کے سامنے. اس نے کہا تیرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے. کیا کیا؟ ان کا تیرے منع کرنے کے باوجود علی حق کا نعرہ لگایا ہے. پھر بولنا تیرے منع کرنے کے باوجود علی حق کا نعرہ لگایا. حجاج نا اپنے شہرت تخت کے نشے میں ابو دمام تو نے علی حق کہا ہے؟ ابو دمام نے کہا ہاں کہا ہے.
کہتا ہے جانتے ہیں علی کا نام لینے کے جرم میں 40 کوڑے سزا ہے. ابو دمام کہتا ہے بکواس بند کر, عشق علی میں بس 40 کوڑے. ہائے 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 ہائے, بہت مہربانی جناب, بہت مہربانی جناب. لطف لیا آپ صاحبان نے, کیا کہا بکواس بند کر, عشق علی میں. وہ کیا کہہ رہا ہے علی کے جرم میں, نام لینے کے جرم میں. اور یہ کیا کہہ رہا ہے عشق علی میں. بولو پاگل تھا نا, وہ جانتا نہیں تھا کہ یہ مدرسہ کوئی اور ہے. عشق علی میں مولا جانتے ہیں یہ اس بی بی کی عطا ہے. آپ لوگ اتنی محبت سے سماعت کر رہے ہیں کہ میرا اپنا دل کیا کہ میں بات کو آج کھول کر آپ کی خدمت میں پیش کروں. بس آج کا نتیجہ لیجئے گا. آپ جیسے آپ نے اعلان سماعت کیا, وہ ماشاءاللہ پڑھنے والے سارے احباب موجود ہیں اور اپنے اپنے وقت میں انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے. بھائی وسیم, بھائی ندیم صاحب, جناب توقیر صاحب مالک, ان کے برادران, ان کے گھر والوں کے ساتھ ہمیشہ قائم و دائم رکھے. اور توقیر شاہ صاحب کی والدہ محترمہ کو مالک ذکر کا صدقہ شفا کاملہ عطا فرمائے. مالک آپ سب کو آباد و شاد رکھے. اس جگہ عشق علی میں بس 40 کوڑے, 400 مار, 4000 مار, 40,000 مار. نہ بولتے آئیے گا. نتیجہ ہے آج کا, نتیجہ آج کا جتنے چاہتا ہے مار. اسے جلاد سے کہا پہلے 40 کوڑے کھا, پھر پتہ چلے گا. جلاد سے کہا 40 کوڑے لگاؤ. بس میں تب دیکھتے آنا, جلاد کوڑے مار رہا ہے. حضور کیا منظر ہے, مارنے والا بغض علی میں مار رہا ہے. بولتے ہیں بولتے آئے بولتے آئے, مارنے والا بولو بغض علی میں مار رہا ہے. اور جو کوڑے کھا رہا ہے کیا کہہ لے, کیا کہہ لے. میں یہی چاہتا تھا کہ بچے بھی بول پڑے. مارنے والا بغض علی میں, جو کوڑے کھا رہا ہے وہ عشق علی میں. تو پھر یوں کہوں وہ تازیانہ مارتا, یہ پھول سمجھ کے وصول کرتا. آئے آئے آئے, بہت مہربانی جناب, بہت مہربانی. سارے قدیم عزادار تشریف رکھتے ہیں. میں جن کو جانتا ہوں نہیں جانتا, مالک سب کو آباد و شاد رکھے. یہ ذکر میری آپ کی آنے والی نسلوں میں بھی قائم و دائم رکھے. بیان میں نے آج کا سمیٹ لیا. جب 40 کوڑے لگے نا حضور, جو میرے بزرگ بیٹھے ہیں, 60 برس کا بوڑھا ابو دمام زمین پر گرا, لب ہلے. شہزاد بھائی اسی کا لطف ہے, حضور اسی کا لطف ہے, بھائی جان اسی کا لطف ہے. بھائی ناصر توجہ, لب ہلے. حجاج نے طرز میں کہا مر رہا ہے, پانی مانگ رہا ہے, اسے پانی پلاؤ. یا ایک اور دربار میں علی کا عشق چھپائے بیٹھا تھا. آئے آئے آئے, بولیے گا بولیے گا. رہا نہ گیا, کھڑا ہو گیا. کھڑا ہو کر کہنے لگا حجاج, جلاد سے کہے پانی بعد میں پلانا, پہلے کان لگا کے سن تو لے, پانی مانگ رہا ہے یا علی حق کہہ رہا ہے. ہائے 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 ہائے, بہت بہت. ہاتھ بلند کر کے لطف آیا, لطف آیا. مولا آپ کو سلامت رکھے, بہت مہربانی. بہت شہبر مودت تو جھاڑیے. میں نے تو دیکھنا کہ ماشاءاللہ اس گرمی میں پنڈی بٹیاں اور گرد و نواح کے آئے ہوئے صدا تم, بلکہ پورے پاکستان, پورے پنجاب, پورے پاکستان کا مجمع چنیدہ منتخب کردہ آپ آئے ہوئے جن کا بابا جی سے جتنا پیار وہ ذکر اہل بیت میں آیا ہوا میرا ساتھ دیجیے گا. اس نے کہا کان لگا کے سنوا لے, پانی مانگ رہا ہے یا علیہ کہہ رہا ہے. بس میں تو دیکھنا. جلاد نے کان لگایا, جل کر کہنے لگا مر بھی رہا ہے. بولتے آؤ, مر بھی رہا ہے, پھر بھی علی حق کی صدا. بولو 40 منٹ ہو گئے ہیں. یہ 40 منٹ کی گفتگو ایک طرف, یہ جملہ ایک طرف. اس نے کہا مر بھی رہا ہے پھر بھی علی حق. یہ تو پاگل ہیں جو سمجھے ہی نہیں. علی والے مر بھی رہے ہوں تو علی علی تو کیا, مر کے سر کٹا کے دار پر بھی ٹنگ جائیں تو علی علی ہوتا. ہائے 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 ہائے, مل کے توجہ ہے آپ صاحب. اس نے کہا ابھی علی کا نام لے رہا ہے. اس نے کہا ہاں.
اس نے کہا بس اسے قتل کر دو. یہ اس کے سپاہی نے کہا کیوں قتل کر کے؟ اس کا قتل اپنے ذمہ لیتا ہے, 60 برس کا بوڑھا ہے, اتنے کوڑے کھا چکا ہے, گھر بھیج دے اپنے آپ ہی مر جائے گا. بولو گے تو لطف آئے گا, جب مر جائے گا تیرا کام بھی ہو جائے گا اور قتل بھی تیرے ذمہ نہیں آئے گا. ثاقب بھائی توجہ, بیٹھ تو آپ پیچھے گئے لیکن جملہ سنیے گا. شاعر اہل بیت ہمارے بھائی جناب ثاقب جعفری صاحب مولا آباد رکھے, جملے کا لطف لینا. گھر بھیج دیا. آج کی مجلس کا اگر آپ مجھ سے کہنا کہ زیدی صاحب کوئی درس دیں تو میں دینے لگا ہوں. ابو دمام گھر آیا, چارپائی پر لیٹ گیا. یہ میرے مولا کا فرمان ہے, پلے باندھ لے. علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے ہم سے باتیں کیا کرو. میں نے تو درس دینا تھا, میں نے تو بتا دیا, بول سکتے تو بولے گا. رات کو سونے سے پہلے ہم سے باتیں کیا کرو. مولا وہ کیوں؟ فرمایا دو کام ہوں گے, ہم کرم بھی کریں گے اور بھرم بھی رکھیں گے. جملے کا لطف گا, ہم کرم بھی کرتے ہیں اور بھرم بھی رکھتے ہیں. اب یہ جانتا تھا یہ بات. جاگنا نتیجہ آج کا, گرمی بہت ہے اس کا مجھے اندازہ ہے, لیکن آج کا نتیجہ لیجیے گا. حضور اب ابو دمام چارپائی پہ لیٹا ہے, ایسے چھت کی طرف دیکھ رہا ہے, اپنے دل میں باتیں کر رہا ہے. لطف لینا. کھل گا یا علی, پتہ نہیں صدا پر کون کتنا بولے گا, اللہ کرے کہ سب بولیں, چونکہ سب کا یہی عقیدہ جو ابو دمام کا ہے. ایسے دیکھ رہا ساتھی کہہ رہا یا علی, یا علی, کاش مجھے اتنی مہلت مل جائے کہ کل پھر اس کے دربار میں جا کر کہوں کہ علی حق ہے. ہائے 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 ہائے. مولا کو آ گیا. توجہ ہے آپ صاحب محترم کی. بس میرا یہ آج کا جملہ سماعت کیجئے گا, اسی پہ آج کی گفتگو تمام. میرے بعد انشاءاللہ میرے بھائی جناب شہباز پاکستان ملک منتظر مہدی صاحب تشریف لائے ہیں, وہ انشاءاللہ پڑھیں گے, میرا ساتھ دیجئے گا. علی سے کیا کہنے لگا, مجھے اتنی مہلت مل جائے کہ کل پھر اس کے دربار میں جا کر کہوں کہ علی, بولو بلایا جو علی کو تو سامنے علی آ گئے. پنڈی بھٹیا والوں میں تو دیکھنا, جیسے علی کو دیکھا سلام کیا, السلام علیکم یا امیر المومنین. علی کہا علیکم السلام یا ابو دمام. کیوں بلایا؟ کہنے لگا یا علی کاش دشمن کے دربار میں آ جاتے, کاش دشمن کے دربار میں آ جاتے. علی فرماتے کاش تو نے مجھے وہاں بلایا ہوتا. ہائے 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 ہائے. توجہ ہے آپ صاحبان کی, گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ صاحبان. فرمایا کاش, بولو دشمن کے دربار میں آ جاتے. آئیے آئیے, ایک صلوات آپ بابا سے بولن پڑھیے گا. مولا کے مدح خان شہباز پاکستان جناب ملک منتظر مہدی صاحب کی آمد پر نا درود ایک اور بابا سے بولن پڑھیے. آئیے, زحمت نہ تو ایک درود اور بابا سے بولن پڑھ لیجیے گا. توجہ ہے آپ صاحبان کی. بس آج کا نتیجہ, اور اسی پہ میں ممبر آج کا اپنے بھائی کو دینا چاہتا ہوں. کیا کہا؟ کاش دشمن کے دربار میں آ جاتے. ثاقب بھائی علی فرماتے کاش تو نے مجھے وہاں بلایا ہوتا. بلایا ہے تو بتا کیوں بلایا, بلایا ہے تو بتا کیوں بلایا. اسی پہ آج کا نتیجہ ہے. دیکھوں گا کون کتنا بولے گا. کہنے گا یا علی بس مجھے اتنی مہلت مل جائے کہ کل پھر اس کے دربار میں جا کر کہوں کہ علی, سب بولو علی علی. علی فرماتے مہلت علی سے مانگی ہے تو اتنی کم کیوں, زیادہ ملے گی. مولا کتنی؟ علی فرماتے کتنے کوڑے کھائے میرے عشق میں. کہنے گا مولا 40. علی فرماتے جا 40 سال تیری زندگی میں اضافہ کر دیا. بولتے آئیے گا, لطف لیجیے گا. 40 سال تیری زندگی میں اضافہ کر دیا. پنڈی بھٹیا کے شیخ سنی دوستو توجہ کرنا, جیسے دن غلط 40 سال تیری زندگی میں اضافہ. عصا پھینکا, سینہ تان کے حجاج کے دربار میں آیا. حجاج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا بدبخت سن علی حق ہے. بولتے آنا بولتے آنا, وہ بدبخت سن علی حق ہے, علی حق ہے. حجاج کہتا ہے کل کی صدا بھول گیا.
اس نے کہا یاد ہے. حجاج کہتا ہے آج بھی سزا دوں گا. ابو تمام کہتا ہے دے. کہتا ہے آج تجھے کوڑے نہیں ماروں گا بلکہ آج تجھے قتل کر کے موت کی نیند سلا دوں گا. ابو تمام کہتا ہے بکواس بند کر, یہ قتل اور موت والی بات اگر تو کل کرتا تو میں مان لیتا, آج نہیں مانوں گا. کا وجہ کا کل تک زندگی اللہ کی امانت تھی, اب 40 سال علی کی ضمانت ہے. معزز سامعین